کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا۔ آپ سوچئے اس حدیث کے اوپر کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، جو ذمہ داری اسے دی گئی تھی نا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، ضائع کر دیا۔ سب سے بڑی ذمہ داری بھائی وہ یہ اولاد ہے، اولاد سب سے بڑی ذمہ داری۔ بھلے سے آپ بینکوں میں بیلنس رکھیں، گھر کے اندر آپ تجوریاں بنا کے رکھیں، زیورات محفوظ کر لیں، زمینیں لے لیں رجسٹری کروا لیں، مکان بنا لیں رجسٹری کرا لیں، گاڑیاں لے لیں رجسٹری کرا لیں، کس کے لیے ہے وہ؟ جو اصل لوگ ہیں جن کے لیے ہے ان کو تو آپ نے پوچھا نہیں، وہ ذمہ داری دی نہیں، ضائع کر لی۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سب سے بڑا گناہ گار وہی ہے، سوچ لیجئے اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور والدین کے اثرات اولاد پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ کیا نہیں ہے ہمیں نیچے سے کرنا چاہیے تھا۔ بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے تھی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، صفائی کا ماحول کیسے رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین مظہر گھر ہوتا ہے۔ جن گھروں کے اندر صفائی کا انتظام موجود ہے اور وہ یہ کرتے ہیں ان کے بچے بھی صاف، باہر بھی جا کے اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جن کے گھروں میں اس بات کا اہتمام نہیں ہے ان کے بچے سڑکوں پر گندگی ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صفائی نہیں ہے کہ گھر کا سارا کوڑا نکالیں اور باہر گلی میں پھینک دیں، یہ صفائی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكتاب كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کے برائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہیں جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے روزی رساں ہیں۔ لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر
جن کی کاوشوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ واجب الاحترام حضرات گرامی قدر، سامعین محترم و سامعات، اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ایسی نعمتیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار بھی کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کو گنتی کے ساتھ شمار کر سکیں۔ اور یہ نعمتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے محبوب نعمت انسان کے ہاں وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد بلا شبہ انسان کا سرمایہ ہے، اور اس کی خواہش انبیاء اور رسولوں نے بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی دعائیں کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ بڑھاپے میں دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں نعمت سے نوازا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ اس کی خواہش رکھتا ہے۔ اور یہ اولاد انسان کے لیے ایک پہچان ہے، اس کا تعارف ہے، اور اس کا مرکز ہے، اس کے دل کا سرور ہوتا ہے، آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنی ساری وراثت اس کو چلاتا ہے۔ یہ اولاد محض انسان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان یہ دین کا ستون ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہی اس دین کو نسل در نسل چلاتے ہیں۔ ہماری ساری خوشیاں، دلکشیاں، مسرتیں اپنی اولادوں سے وابستہ ہیں، اور اولاد ہوتی ہے تب بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بڑا ہوتا چلے جاتا ہے، پڑھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تب بھی خوشیاں، شادی بیاہ کرتے ہیں تب بھی خوشیاں، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تب بھی خوشی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو انسان کے لیے مسرتوں کا ایک جہاں کھول دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں کہ یہ اولاد کیا چیز ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی تنہائیوں میں گزارتے ہیں، گھر کے اندر کسی رونے کی، ہنسنے کی جو آواز وہ سننے کو ترستے ہیں، اور خاص طور پر جب عمر ڈھل جاتی ہے تو اور زیادہ یہ تنہائیاں انہیں کاٹنے کو دوڑتی۔ میرے عزیزوں، دوستو، بھائیوں، یہ اولاد اسی طرح سے ہے جیسے انسان کو کوئی دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو انسان ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے، اس کا بینیفٹ لیتا ہے، اس کا منافع لیتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنے دیتا۔ لیکن یہ پیسہ، یہ دولت اولاد کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔
اولاد سب سے بڑا سرمایہ انسان کے لیے، اس کی حفاظت اور اس کی رکھوالی کرنا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تربیت کرنا، تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کے، اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو۔ لہذا سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ والدین وہ کیسے ہونے چاہیے جو اپنی اولاد کو سنبھال سکے۔ یہاں مسئلہ اولاد کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ والدین کا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جب بھی کوئی درس سنتے ہیں، کوئی اس طرح کی درس یا مکالمہ سنتے ہیں، اس میں بہت زیادہ زور اولاد پر دیا جاتا ہے کہ اولاد کو ایسے کرو، اولاد کو ایسے کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد سے زیادہ والدین کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین ہی اگر درست ہوں، صحیح سمت پر کھڑے ہوں، صحیح جگہ پر کھڑے ہوں، اور ان کی صحیح تربیت ہوئی ہو، وہ مؤدب ہوں، بااخلاق ہوں، ان میں مروت ہو، دینداری ہو، عملی زندگی ہو، سچائی، دیانت اور امانت ان کے اندر ہو، تو یہ اثرات خود بخود اولاد کے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اور اگر تربیت کرنے والا یہی شخص اچھائی کو اپناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، اور اپنے ذات کے اوپر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، خود عملی زندگی پیش کرتا ہے، تو ایسا والد یا ایسی والدہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی اور صحیح سمت پر لے کے جا سکتی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ صحیح سمت پر نہ ہوں، صحیح جگہ پر نہ ہوں، ان میں کوتاہیاں ہوں، ان میں بہت زیادہ خرابیاں ہوں، یہ گھر کے ماحول میں دینداری نہیں رکھتے، اخلاقی قدریں ان کے گھروں کے اندر نہیں ہیں، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے، زبان صاف نہیں ہے، امانت دیانت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو ایسے والدین بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ پہلی شکل میں وہ بچے نہ صرف والدین کی عزت کا باعث بنتے ہیں، خاندان کی عزت کا باعث بنتے ہیں، معاشرے کا ایک بہترین مینار بنتے ہیں، اور وطن کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے قدموں پہ آ جاتی ہے۔ اور دوسری شکل میں وہی اولاد خاندان کی بربادی، بدنامی کا باعث بنتے ہیں، والدین کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اولاد وطن کی حقیقت میں تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے ضروری امر ہے کہ ہم بحیثیت والد اور والدہ اس بات کا جائزہ لیں۔ آج یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس بات کا شکوہ لوگ کرتے ہیں کہ بچے کہنے پہ نہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کی صبح اور شامیں کہاں ہوتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، رات کہاں گزارتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہاتھوں میں موبائل ہیں، ایسی سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، روکتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں۔ یہ اس وقت ایک معاشرتی تصویر ہے جس کا واسطہ ہمیں پڑتا ہے، اور اس کا شکوہ اور گلہ بھی ہم کرتے ہیں۔ سڑکوں پر اس کا مظہر نظر آتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل ہیں، نوجوان چلانے والے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ اس کا تعلق کس گھر سے ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، وہ جو زبان بولتا ہے وہاں وہیں سے وہ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ یہ سڑکیں سب سے بڑی نمائش گاہ ہوتی ہیں، اور آج ایسا دور ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور ایسی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ ہاتھ کانوں کو لگتے ہیں۔ میرے بھائی، اس میں قصور کس کا ہے؟ مجرم کون ہے؟ کون ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا؟ کون ہے وہ جو اپنی اولاد کو سنبھالتا نہیں ہے؟ یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی 23-24 کروڑ کے قریب ہے، گنجان آبادی ہے۔ آبادی کے اعتبار سے ہم غالباً دنیا میں 6 نمبر پر ہیں، اور اتنی بڑی آبادی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ آبادی خاندان گھر مل کر بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے زمین سے نکل آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہیں، کسی کی آل اولاد ہے، کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی ماں ہے تو کوئی بیٹی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ لیکن پوری آبادی کو سنوارنا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آبادی اکائیوں میں تقسیم ہو جائے، 5-5 لوگوں میں، 4-4 لوگوں میں، 8-8 لوگوں میں تقسیم ہو جائے، پھر ان کی تربیت آسان ہو جاتی، اور یہ تقسیم موجود ہے۔ آپ سب گھر والے ہیں، والد کی حیثیت رکھتے ہیں، والدہ کی حیثیت، خواتین موجود ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، یا کم و بیش۔ اگر آپ اپنی اولاد جن کی تعداد گنتی میں ہے، ہاتھوں میں گن سکتے ہیں، ان کو آپ سنوار نہیں سکتے، تو بھائی 24-25 کروڑ کو کون سنبھالے گا؟ یہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کرتے، لیکن ہر گھر سے آپ کو شکوہ ملے گا۔ والد آ کے شکوہ کرے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، بدتمیزی کی گئی، ایسا ہوا، گاہک آیا یہ کہہ کے چلا گیا، سڑک پر ہوا ایسے کہہ کے چلا گیا۔ او بھائی، وہ جو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کسی کی نور نظر ہیں، کسی کے دل کے ٹکڑے ہیں، وہ کسی کی آل اولاد ہیں۔ وہ بھی پوچھنا یہ چاہیے کہ اس کا والد، اس کی والدہ نے کیا کردار ادا کیا اس کو سنوارنے میں، اور اس کے اخلاق سنوارنے میں، اس کو ادب سکھانے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ دیکھیے، میں ایک عرض کر دوں، ہمیں اربوں روپیہ صفائی پر لگانا پڑتا ہے۔ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ستھرا پنجاب، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ستھرا پنجاب ہے نا، اس پر اربوں خربوں لگے ہیں، پھر بھی آپ کو صفائی نظر نہیں آتی، پھر بھی آپ کو شکوہ رہتا ہے، کہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور صفائی کرنے والے کرتے چلے جاتے ہیں اور گندگی ڈالنے والے اس سے زیادہ ہیں۔ اور پھر بھی ماحول یوں کا توں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ کیا نہیں ہے ہم نے، ہمیں نیچے سے کرنا چاہیے تھا۔ بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے تھی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، صفائی کا ماحول کیسے رکھتے ہیں، اور اس کا سب سے بہترین مظہر گھر ہوتا ہے۔ جن گھروں کے اندر صفائی کا انتظام موجود ہے اور وہ یہ کرتے ہیں، ان کے بچے بھی صاف، باہر بھی جا کے اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جن کے گھروں میں اس بات کا اہتمام نہیں ہے، ان کے بچے سڑکوں پر گندگی ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صفائی نہیں ہے کہ گھر کا سارا کوڑا نکالیں اور باہر گلی میں پھینک دیں، یہ صفائی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔
یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے، اور ایسے صفائی ممکن ہے ہی نہیں. یہ ناکام تجربہ ہے، بالکل ناکام تجربہ. اگر آپ اس کے بدلے اپنے سکولوں میں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر لیں، بچوں کی ذہن سازی کر دیں کہ اسلام ہمیں صفائی سکھلاتا ہے، الطہور شطر الایمان کہتا ہے، پاکیزگی کا درس دیتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بچپن سے ہی نہ صرف اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو صاف رکھے گا، بلکہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ صفائی کا خیال رکھے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. ان موضوعات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمارے تو کچھ اور ہی مسائل. نتیجہ یہ ہے، یہ ایک معمولی بات میں نے کہی ہے، بہت سارے مسائل اس وقت معاشرے کو درپیش ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں لیکن حرکت میں نہیں آتے. ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں، حرکت میں نہیں آتے، تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں. میرے بھائی یہ مت سوچا کریں کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں اگر تبدیل کر بھی دوں، اپنی اولاد کو ٹھیک بھی کر دوں، باقی بھائی یہ سوچ کر انسان کچھ نہ کرے تو پھر تو اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. یہ ہر گھر کی آواز ہونی چاہیے کہ والدین اپنی اولاد کی ذمہ داری کو نبھائیں. یاد رکھیں یہ محض ایک معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، یا میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقین کیجئے یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے ہماری ڈال دی. اگر ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ نے ہم سے پوچھ لینا کہ اولاد دی تھی، نعمت دی تھی، کیا کر کے آئے ہو، کس رستے پہ چھوڑ کے آئے ہو. کیا آپ کی اولاد اس صراط مستقیم پر ہے، وہ اخلاقی طور پر صحیح ہیں، مؤدب ہیں، انہیں سکھایا ہے کہ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وہی طریقے ہیں کہ ہر والد، ہر والدہ اپنی اولاد کو سنبھالے، انہیں راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرے. جہاں عقیدے کی بات ہے وہ بھی انہیں سکھلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو اوامر ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان کی تابع داری ان کو سکھائے. اور یہ بچپن میں ہو سکتا ہے، یہ ابتدا ہی سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ توجہ نہیں دیں گے، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری آپ کی ہے، تو یہ بڑے ہو کے تو نہیں تبدیل ہوں گے. جو بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں ہی نماز پڑھتا ہے، مسجد آتا جاتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے اور اخلاقی قدریں سیکھتا ہے، بڑا ہو کے وہی ایک بہتر شخص بنتا ہے، مومن بنتا ہے. لیکن اگر بچپن میں وہ ایسا نہیں سیکھتا اور والدین نہیں سکھاتے، وہ صرف معاشرے کے لیے ناسور نہیں ہوتا، والدین کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. سب سے بڑی آزمائش والدین کے لیے بنتا ہے. اور یاد رکھیں یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک پکڑ کا باعث بنے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس طرف توجہ دلائی اور ایمان والوں کو دلائی، ہم سب کو دلائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ان بچوں کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جس کی طرف رہنمائی فرمائی اور جس کی تلقین آپ نے اپنی امت کو کی کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ، یہ آیت ہمیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ نے روک دیا ہو۔ اور اس کے ساتھ مروا اولادکم بامتثال الاوامر، اپنے بچوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرو، انہیں حکم دو کہ اللہ کے احکامات پر بھی وہ عمل کریں۔ واجتنبوا النواہی، اور ان چیزوں سے وہ بچیں جن سے اللہ نے روک دیا۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور پھر یقیناً جہنم کا ایندھن تو وہ بنیں گے، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں فرمایا وقایۃ لکم ولہم من النار، اگر ایسا کر لو گے پھر جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ میرے بھائیوں، میں یہ مخاطب ہوں اور والدین سے، اس لیے کہ سب سے بڑی مثال وہ ہے، گھر کے ماحول میں والد آئیڈیل ہوتا ہے اور بیٹیوں کے لیے والدہ آئیڈیل ہوتی ہے، وہی دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیکھنے کے جو طریقے ہیں نا، وہ ان میں ایک مشاہدہ ہے، ایک تو ہے نا کہ کوئی استاد پڑھاتا ہے، درس ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، کلاس میں استاد پڑھاتا ہے، بچے سن رہے ہیں، ایک تعلیم کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن تعلیم کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ مشاہدہ ہے، دیکھنے سے سیکھتا ہے انسان۔ اسی لیے وائٹ بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچے دیکھیں اور سیکھیں۔ گھر کے ماحول میں وہ بچے جو ابھی پڑھتے نہیں ہیں، گھر کے ماحول میں رہتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کی بات وہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن آپ کو دیکھتے ضرور ہیں، آپ کو دیکھتے ضرور ہیں کہ والد یا والدہ کیا کر رہی ہے، کس طرح کا طرز عمل ہے۔ یہ جو بچے بولتے ہیں نا، ابھی ابتدا میں تو نہیں بولتے، 3 سال کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ جو پیریڈ 3 سال گزرا ہے، اگرچہ وہ بچے بولتے نہیں ہیں، گفتگو تو نہیں کرتے، لیکن وہ سنتے ضرور ہیں، اور جو سنتے ہیں دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، اور جیسے ہی بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، جو کچھ انہوں نے والدین سے سنا ہے وہ بولتے ہیں۔ اچھے کلمات سنے، وہ اچھے کلمات بولیں گے، گالی سنی، گالی بکیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے جسے ہم نظر انداز اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ابھی معصوم ہے، سب کا پتہ، یہ بچہ ہے، ابھی تو بولتا نہیں ہے، اور ہم اس کے سامنے بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جو عام مجلسوں میں ہم نہیں کر سکتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے ایسا نہیں ہے، وہ سن رہا ہے اگرچہ بولتا نہیں۔ یہ تو معلوم ہے نا آپ کو، بچہ سنتا ہے اگرچہ وہ بولتا نہیں، لیکن جیسے ہی قوت گواہی آتی ہے، بولنے کی ہمت آ جاتی ہے، پھر جو کچھ اس کے دماغ میں آپ نے بٹھایا وہ بولتا ہے۔ پھر آپ پچھتاتے ہیں، جی یہ تو گالی بکتا ہے، یہ تو ایسے کہہ رہا ہے، یہ تو کسی کا ادب نہیں کرتا۔ او بھائی، ادب کیسے کرے؟ جو کچھ اس نے آپ سے سیکھا وہ بول رہا ہے۔ سب سے پہلا سکول تو آپ ہیں، آپ نے جو کچھ اس کو دیا وہ اب اگل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، برداشت کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے سب سے زیادہ والدہ اور والد بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
ہمارے ہاں تو چل چلاؤ کا دور ہے، اس کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ کبھی والدین کی بھی کلاس لی جائے، ان کے لیے تربیتی پروگرام بنائے جائیں اور انہیں کسی مجلس میں بٹھا کر بتایا جائے کہ جب اولاد ہو تو کیا کرنا ہے۔ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم سب اپنی جگہ پر بڑے بڑے پاٹے خاں بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ گیم ہاتھ سے جاتی ہے۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اے کائنات میں رہنے والوں، مسلمانوں، مومنوں، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس ذمہ داری سے باہر ہو، اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تھی کس حد تک نبھا کے آئے۔ آپ نے فرمایا الامام رائن و مسئول عن رعیتہ، حاکم وقت وہ بھی ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والرجل رائن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے خاندان میں وہ ذمہ دار ہے۔ رائی کہتے ہیں بکریوں کے چراہے کو، رائی کس کو کہتے ہیں؟ بکریوں کا جو چراہا ہوتا ہے نا اس کو رائی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو چرواہا ہے کتنی ذمہ داری سے بکریوں کو لے کے جاتا ہے، انہیں گم نہیں ہونے دیتا، انہیں کسی دوسری کی فصل میں منہ مارنے نہیں دیتا، ہر طرح سے ان کا لحاظ رکھتا ہے اور پورا دن ان کی نگرانی کرتا ہے، ایک لمحہ بھی نظر ادھر ادھر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی ذمہ داری ہے والد کی اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد کے بارے میں، اور کل قیامت کو اللہ نے اس کو پوچھنا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا ذمہ داری لا کے آئے ہو۔ کہاں جائیں گے اس وقت؟ اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ ہمارے اس عہد میں وہ دن ہم نے دیکھے کہ جب اولاد والد کو قتل کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ اس کا مال ہڑپ کرو۔ نہیں دیکھا آپ نے لاہور میں کیا ہوا؟ ڈاکٹر ہے، وقت کا ڈاکٹر ہے اور معروف ڈاکٹر، اپنا ذاتی ہسپتال ہے، 2 سال پہلے اسے کے بیٹے نے کرائے کا قاتل لے کے اس کو قتل کیا۔ کیوں کیا؟ کہ جی اپنی محبوبہ کو اس نے گاڑی دینی تھی، پڑھی ہوگی خبر، آپ کو یاد آ جائے گی، محبوبہ کو گاڑی دینی تھی تو والد نے پیسے نہیں دیے، اور جبکہ اخباروں میں یہ لکھا تھا کہ والد ہر مہینے 50 لاکھ روپیہ خرچہ دیتا تھا، 50 لاکھ روپیہ اس کو خرچہ، جیب خرچہ دیتا تھا۔ 2 کروڑ مانگا اس نے گاڑی خرید کے اپنی محبوبہ کو دینی، نہیں دی، نتیجہ کیا ہوا؟ کرائے کا قاتل فیصل آباد سے اس نے لیا، جا کے قتل کروا دیا۔ میرے بھائی، یہ میرے معاشرے کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں۔ کس کس واقعے کو ذکر کر کے ہم دل گرفتہ ہوں، پریشان حال ہوں، اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں، والدین نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی، نبھائی نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہی اولاد جو اللہ کی نعمت تھی، جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جو دل کا سرور تھی، جو خوشیوں کا باعث تھی، جس کے لیے سب کچھ کیا، وہ گلے پڑ گئی۔ وہی اولاد، باہر سے نہیں کوئی آیا، وہی اولاد، گھر والے، وہ گلے پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت فکر ہے سب کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس بات کا جائزہ ہر شخص نے لینا، ہر والد نے لینا ہے، ہر والدہ نے لینا ہے
کہ کس طرح کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ہم. کیا میں نے اصلاح کر لی، ان کو سنوار لیا، انہیں راہ راست پر رکھا اور میں نے اپنے لیے اس کو آخرت کا ذخیرہ بنایا؟ میرے بھائی، باتیں کیا کریں. اور یہ باتیں آپ کو اس ممبر و محراب سے ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ کہی گئی. مختلف انداز اور موضوع کے اعتبار سے یہ باتیں ہوئیں. ہمارے یہاں کے خطیب ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں حسن بیان دیا ہے، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی باتوں پر غور بھی تو کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا، گزر جاتا ہے، تو 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، بس باقی سب ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت، نہ ذکر فکر، کچھ بھی نہیں کر سکتا، عمل ختم ہو. اب 3 چیزیں، ان میں سے ایک والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ انسان دنیا سے فوت ہو نا، یہ دنیا سے جائے تو مال دولت مکان جو کچھ بھی اس کا تھا وہ تو چھوڑ گیا، راہ عمل منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. او بھائی، ایک ہی چیز بچی اور وہ اولاد ہے، بشرطے کہ اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے. لیکن اگر ایسا نہیں، وہ تو مسکین ہو گیا، دنیا میں بھی دھکے کھاتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، بچوں کے لیے کماتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اب مرنے کے بعد بھی چین نہیں. اس لیے چین نہیں ہے کہ پیچھے کوئی دعا کا سلسلہ ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، جہاں اتنی محنت کر کے بچوں کو پالتے ہو، یہ بھی خیال کر لو کہ میرے مرنے کے بعد کم از کم یہ دعا خیر تو کرے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ نے تو وہ دعائیں سکھائی ہیں قرآن حکیم کے اندر. اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. لیکن اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو دعا اس نے کیا کرنی؟ سچی بات ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں، ہم سے بڑا مفلس اور غریب کوئی نہیں. یہ مت سوچو میری پاس بڑی گاڑیاں ہیں، مکان ہے، دولت ہے، صنعت ہے، سب کچھ ہے. ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں ہم. اس لیے یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ پوری کرنی چاہیے. سچی بات ہے، یہ کئی حدیثیں ایسی ہیں پڑھ کے ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اسما ان یزی ما یعول، کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا. آپ سوچئے اس حدیث کے اوپر کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو ذمہ داری اسے دی گئی تھی نا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا، ضائع کر دیا. اور سب سے بڑی ذمہ داری او بھائی وہ یہ اولاد ہے. اولاد سب سے بڑی ذمہ داری. بھلے سے آپ بینکوں میں بیلنس رکھیں، گھر کے اندر آپ تجوریاں بنا کے رکھیں، زیورات محفوظ کر لیں، زمینیں لے لیں، رجسٹری کروا لیں، مکان بنا لیں، رجسٹری کرا لیں، گاڑیاں لے لیں، رجسٹری کرا لیں. کس کے لیے ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جو اصل لوگ ہیں جن کے لیے ہے ان کو تو آپ نے پوچھا نہیں، وہ ذمہ داری دی نہیں، ضائع کر لی. او بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سب سے بڑا گناہ گار وہی ہے. سوچ لیجیے، اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے. اور والدین کے اثرات اولاد پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. اس کا اپنا بیان ہے
کہنے لگا میری ایک بچی ہے، یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہنے لگا بڑی اچھا پڑھتی تھی، وہ وہاں کے ماحول میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس کو ہمیشہ اسکول سے بڑے اچھے نمبر ملتے اور بڑی اچھی رپورٹ اس کی آتی. ہوا کیا، ایک دن میں باہر سے آیا، دیر سے آیا اپنے دفتر سے، تو میرے ہاتھ میں کچھ پھل تھا، کچھ چیزیں تھیں. میں نے لا کے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو ٹیبل پر رکھ کر میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ یہ سامان ہے، اس کو سنبھال لو. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا. اہلیہ نے پیچھے سے آواز دی خود ہی سنبھالو، میں نہیں سنبھالتی. میں نے بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ بچی کہیں سن رہی تھی، یہ بات دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی. حتیٰ کہ میں بھی نہایا دھویا، فریش ہوا اور سو گئے. صبح اٹھے تو وہ سامان سارا ٹیبل پر باہر پڑا ہوا تھا. کام چلتا رہا، دن گزرتے رہے. کچھ 10 دن کے بعد اسکول سے پیغام آیا کہ آپ دونوں میاں بیوی اسکول آئیں. ہم پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ ہم اسکول چلے گئے تو وہاں کے پرنسپل نے دفتر میں بٹھایا، اور ایک ماہر نفسیات بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بچی آج سے 10 دن پہلے تک بہت اچھا کام کرتی تھی، بڑا شاندار اس کا ہوم ورک ہوتا تھا، اور کلاس میں ٹاپر تھی، لیکن 10 دن ہو گئے ہیں یہ کام ہی نہیں کرتی، ہوم ورک نہیں کرتی، اور کلاس کی سب سے نل بچی ہو گئی. ہم نے جائزہ لیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا ہے، یہ ماہر نفسیات بیٹھے ہیں، اس نے پوچھا ہے، سب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول صحیح نہیں. آپ والدین اس کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذہن بدل گیا ہے. یہ سمجھتی ہے کہ کوئی کام نہ کرے کچھ قیامت نہیں آ جاتی، پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا. کہتے پھر ہمیں سمجھ آئی کہ میں نے اپنی اہلیہ کو کام کہا تھا، اس نے کیا نہیں. بچی نے دیکھ لیا کہ اس نے کام نہیں کیا تو کون سا پہاڑ گر گیا اس کے سر پر. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی کون سی مصیبت آ گئی اس کے اوپر. اگر میں بھی اسکول کا کام نہیں کروں گی تو کیا قیامت آ جائے گی. لہذا اس نے کام چھوڑ دیا. میرے بھائی یہ میں نے اس مثال آپ کو سامنے اس لیے دی ہے، ہم والدین ہیں. دکھ کا مقام وہ ہوتا ہے جب اولاد بگڑ جاتی ہے، اور یہ بگڑتی نہیں ہے، ہم بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے باہر کے ماحول سے بھی وہ سیکھتے ہیں، لیکن باہر کب جاتے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے، سن لیں ذرا، کان کھول کے سنیں، دل کی کھڑکیاں کھولیں. ماہرین کا کہنا ہے بچہ پیدائش سے لے کے 8 سال تک جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہیں سے سیکھتا ہے، باہر سے نہیں سیکھتا. اور پھر 8 سال سے لے کے 14 سال تک اسکول سے سیکھتا ہے. اور جو اس نے بننا ہوتا ہے اچھا یا برا وہ 14 سال میں بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کا آپریشن کروا لیں، آپ اسے مکہ مدینہ چھوڑ آئیں، آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نہیں تبدیل کر سکتے، جو مرضی کر لیں. پھر آپ 14 سال کے بعد جو عادت پکی ہو گئی، سگریٹ پر لگ گیا، نشے پر لگ گیا، گالی دینے پر لگ گیا، بری مجلسوں میں لگ گیا، بری فلمیں دیکھنے لگا، آپ اس کے سامنے پہاڑ رکھ دیں وہ دیکھے گا، وہ کرے گا. وہ زندگی جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے یہ ایسے نہیں دی. ہمارے بھی والدین تھے. اگر آپ اچھے ہیں نا تو یہ کریڈٹ آپ کو نہیں، آپ کے والدین کو جاتا ہے. اگر آپ نمازی ہیں تو یہ کریڈٹ آپ کے والدین کو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اولادوں کو سنبھالو، دوسروں کی طرف نہ دیکھو، دوسروں کو گالی نہ دو. معاشرہ بڑا خراب ہے جی، بچے خراب ہو گئے. وہ بچے ہے عقیدے نے، یہ پیٹ بکریاں نے. کس کے بچے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں بھائی.
کیوں آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہیں؟ یہی بچے مل کر معاشرہ بن رہا ہے، اور جب وہ بری مجلس کا عادی ہو جاتا ہے وہ پھر ڈھونڈ لیتا ہے کہاں نشے والے بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، اور شاید اس سے پہلے میں اسی مسجد میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں نا جس جگہ، تو رستے میں ایک قبرستان آتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا، جمعے کے وقت رمضان میں دیکھا، بوڑھے بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، قبرستان کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں اور سگریٹیں پی رہے ہیں رمضان کے مہینے۔ اب ان کی اولاد سے آپ کیا توقع رکھیں کہ وہ حاجی ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، وہ ولی ہوں گے، وہ وقت کے جو ہے وہ کتب ہوں گے؟ کیا توقع رکھیں ان سے؟ جو کچھ بھی ہے اگر اچھا ہے بحیثیت والد میرا ہے، اگر وہ برا ہے مجھے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اس غلطی کو، اپنے اس جرم کو مانو کہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وقت ہے اب بھی آپ سنوار سکتے ہیں، اب بھی آپ واپس لے آ کے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دکھ کا مقام ہے۔ اولاد صحیح ہے تو آپ کی خوشیاں دوبالا ہے، اولاد صحیح ہے تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی ہے۔ اولاد اچھی نہیں ہے دوستو، یہ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اور ہمارے لیے یہ آنکھوں کا نور ہو، دل کا سرور ہو، دل کی ٹھنڈک ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ گزارش یہ ہے کہ وہ بستی، وہ جگہ بڑی مبارک ہوتی ہے جہاں سے آپ کو خیر ملے، جہاں سے آپ کو اچھی بات ملے۔ یہ مسجد ایک ایسے مقام پر ہے جہاں قرب و جوار میں کوئی زیادہ آبادی نہیں، دور دراز سے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مبارک مرکز ہے جہاں ہمیشہ خیر کی بات ہوتی ہے، خیر خواہی کی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس میں ہمارے اس مسجد کے امام اور خطیب قاری عظیم اختر صاحب، جو کہ آج کل عمرے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت کرے، ان کی کوششوں کا نتیجہ۔ لیکن اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان حاجی عبدالرحمن صاحب ہیں، ہمارے بھائی عامر صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، اور بہت سارے دوست جو اس کار خیر میں دامے درمے سخنے وہ تعاون بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی۔ مجھے جب بھی یہاں آنے کا موقع ملتا ہے، سچی بات ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ قبول فرما لے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ آپ یہاں آتے ہیں، اور یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ کوئی بات اچھی سن کر یہاں سے جائیں۔ سننا صرف کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ بہت سارے آپ کے ساتھی یہاں نہیں آئے، ان تک یہ کلمہ خیر پہنچائیں۔ یہی ذریعہ ہوتا ہے معاشرے کی درستگی کا۔ جس موضوع پر میں نے گزارشات کی ہیں، یہ میرا اپنا دکھ ہے،
یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں بھی اس سوسائٹی کا آدمی ہوں، میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، اس لیے ہم سب کا دکھ سانجھا ہے۔ مجھے پتہ ہے والدین کی بے بسی کا، مجھے پتہ ہے۔ میرے پاس جامعہ سلفیہ ہے، 1100 بچہ پڑھتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس بچہ لے کے کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، میری بے بسی ہو گئی۔ اور ہم جب بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی معصومیت دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے محلے کا سب سے بڑا جو ہے نا بدماش اور گنڈا بن چکا ہے، وہ خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بن چکا، ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے اس کو سنبھالو، کہیں اس کی درستگی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو سنبھالو، یہ سب سے بڑی آپ کی دولت ہے۔ باقی یہ جو پیسہ ہے نا، جو آتا ہے جاتا ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں رہتا۔ آپ پوچھ کے دیکھیں جن حضرات کے پاس اس وقت مال ہے نا، ایک وقت ان پر بھی آیا تھا غربت اور مفلسی کی، اللہ نے نوازا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ یہ دن پھیرتا رہتا ہے، کبھی اللہ کچھ دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے، لیکن اولاد بہرحال اولاد ہے، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ ان کو اس مسجد میں لے کے آیا کریں، اکیلے نہ آیا کریں، اپنی اولادوں کو لے کے آیا کریں۔ یہاں سے خیر ملتی ہے، یہاں سے اچھی بات ملتی ہے۔ کاش آج جو نوجوان یہاں موجود ہیں، یہ نوجوان جتنے بھی موجود ہیں، ان کے اگر والدین بھی یہاں موجود ہیں، میں ان بچوں سے کہوں گا خدا کے لیے اپنے والدین کے لیے آپ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے دل کا سرور بنیں، خوشی کا باعث بنیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے والدین کو دکھ نہ دیں، پریشان نہ کریں۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہم عافنا وعاف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے کھلے چھپے جو ہم سے نادانیاں ہوئی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے آباء و اجداد، والدین، دوست احباب، بہن بھائی فوت ہو کے تیرے پاس آئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کا جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ سب کی آخرت اچھی فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے ہر کام میں اپنی رحمت کو شامل فرما، ہر کام میں برکت فرما، ہر کام کا انجام اچھا فرما، دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولادیں ہیں اللہ ان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ان اولادوں کو بھی توفیق دے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو بھی دشمن اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں سب کو ناکام نامراد فرما دے۔ اللہ موسم کی شدت ہے، رحمت کی بارش نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔